الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. سورۃ القیامہ میں بطور خاص قیامت کے واقع ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس کے لیے قیامت کے دن کی بھی قسم کھائی گئی ہے اور انسان کے اندر پائے جانے والے نفس لوامہ کی بھی قسم کھائی گئی ہے. جس بات پر قسم کھائی گئی وہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کی ہڈیاں مٹیوں میں مل جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے. اس کی اس عقیدے کی تردید کی گئی اور یہ بتایا کہ جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر قرآن مقدس سے متعلق ایک بات آئی تھی. جب حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنایا کرتے تھے تو ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت جبریل کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. اس پر اللہ نے کہا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأنہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. کہ آپ جلد بازی کے خطرے سے بھول جائیں گے اس لیے جلد بازی کرتے ہیں اور جلدی بازی کرتے ہوئے اپنی زبان کو حرکت دیتے ہیں، ایسا مت کیجیے. قرآن مقدس کو پڑھا دینا، اس کو جمع کرا دینا، بلکہ اس کا معنی مطلب کو سمجھا دینا، یہ سب ہمارا ذمہ ہے، ہم کرا دیں گے. اس لیے اب خاموشی سے سنیے اور جب حضرت جبریل کے ذریعے سے ہماری پڑھائی ختم ہو جائے پھر آپ دہرائیے اور اسے یاد رکھیے. پھر قیامت کا تذکرہ جو چل رہا تھا اسی سلسلے کو شروع کرتے ہوئے کہا گیا کلا بل تحبون العاجلہ. ہرگز نہیں. جو تمہارا عقیدہ و نظریہ ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہ تمہارا نظریہ غلط ہے، تمہارا عقیدہ بھول ہے. کیا ہے؟ بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم تو پسند کرتے ہو عاجلہ کو. عاجلہ دنیا کو کہا گیا جس میں جلدی سے آپ کو فائدہ پہنچ جائے. اجلت بھی کہتے ہیں، عاجل بھی کہتے ہیں، عاجلہ بھی کہتے ہیں، یعنی جلد فائدہ پہنچنے والی چیز، یعنی دنیا کو تم زیادہ چاہتے ہو. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو. حالانکہ دنیاوی زندگی کا حال یہ ہے کہ چند روزہ زندگی ہے، 60 65 70 100 سال میں معاملہ تمام. اس کے بعد عالم برزخ سے انسان دو چار ہوگا، عالم محشر میں آئے گا، پھر جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا. تو جو آخری دن ہے آخرت کا دن، اس دن کی سرخروئی کے لیے کوشش کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد قیامت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ان کے اچھے اعمال کے نتیجے میں اچھا بدلہ دیے جانے کا فیصلہ کیا ہے اس کا انتظار کرنا چاہیے. ورنہ انسان اپنی بری حرکتوں اور برے اعتقادات کے نتیجے میں اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا سکتا ہے. تو کہا تم آخرت کو بھول بیٹھے ہو اور دنیا کو چاہ رہے ہو، دنیا کی زندگی پر فریفتہ ہو. اسی چیز کو بار بار دہرایا جاتا ہے. ہر جمعہ کی نماز کی پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں آپ بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم دنیاوی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت تو بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے. دنیاوی زندگی بہتر بھی نہیں ہے اور باقی رہنے والی بھی نہیں ہے، آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے. لیکن انسان کے سامنے دکھتا ہے کہ جو چیز نقد ہے، سامنے دکھ رہی ہے، اسی پر انسان فریفتہ ہو جاتا ہے.
جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ مستقل اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جس چیز میں فائدہ ہو اسے اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں، تمہارا اس قسم کا عقیدہ و نظریہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ تم تو دنیاوی زندگی کو چاہ رہے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو، بھلا بیٹھے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ جب آدمی خوش رہتا ہے تو غریب آدمی بھی اس کا چہرہ چمکتا دمکتا رہتا ہے، اور جب انسان پریشان رہتا ہے تو خوبصورت انسان بھی بدصورت نظر آتا ہے، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوتی ہیں، چہرے مرجھائے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، حشاس بشاس، خوش و خرم ہوں گے، کھلا ہوا چہرے ہوں گے، کھلے ہوئے چہرے ہوں گے۔ الی ربها ناظرہ، وہ اپنے رب کو دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ یہاں پر ایک بہت بڑے عقیدے کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ دنیا میں انسان اللہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ دنیاوی زندگی میں انسان کی کسی انسان کی آنکھ میں وہ پاور و طاقت و قوت نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کا مشاہدہ معائنہ کر سکے۔ جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی منت و سماجت کی کہ اللہ ایک چانس دیجئے، ایک مرتبہ دیدار کرا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ سے جواب ملا لن ترانی، تم مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے ہو۔ بار بار اصرار کیا تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم اپنی تجلی کو اس پہاڑ پہ ظاہر کرتے ہیں۔ پہاڑ اپنی صلابت و سختی کے باوجود اگر ہماری تجلی کے وزن کو برداشت کر لیتا ہے اور صحیح سالم اپنی جگہ پہ پہاڑ رہ جاتا ہے تو اے موسیٰ آپ مجھ کو دیکھ سکیں گے، ورنہ دیکھنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پہ اپنی تجلی ظاہر کر دی تو کیا ہوا؟ خر موسیٰ صاعقہ، جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقہ، اس تجلی نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ تو دنیا میں کوئی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، دنیا میں کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر نہیں سکتا۔ اور آخرت کا معاملہ تو میدان محشر میں اہل ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے، پھر جنت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ ایک مسئلہ اٹکتا ہے کہ معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو آپ نے وہاں اللہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ علماء کے درمیان اس سلسلے میں اختلاف ہے، لیکن احادیث کے مفہوم کو سامنے رکھا جائے اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، بعض روایت میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنے دل کی آنکھ سے دیکھا۔ جمیلہ صاف ہو گیا۔ اس آنکھ سے دیکھنے کا امکان نہیں ہے، لیکن دل کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، یعنی یقین کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اب اس طرح اللہ کی عبادت کیجئے وہ اللہ کو اب دیکھ رہے ہیں۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر ایسی کیفیت نہیں ہے تو اس یقین کے ساتھ اللہ کی عبادت کیجئے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا چونکہ دنیا میں دیکھنے کا انکار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، اس لیے دیکھنے کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جو انسان یہ کہتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ بات کو منسوخ کرتا ہے۔ گھر کے لوگ زیادہ جانتے ہیں باہر والوں سے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہوتا تو گھر والوں کو بتایا ہوتا کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، اور باضابطہ اس کا صراحت کے ساتھ تذکرہ ہوتا، چونکہ صراحت کے ساتھ تذکرہ نہیں ہے اس لیے یقینہ رکھنا چاہیے کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ اور ویسے بھی قرآن مجید میں جو تذکرہ کیا گیا کہ اللہ نے اللہ کے نبی کو اپنے پاس بلایا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا،
تاکہ ان کو ہم اپنی بعض نشانیاں دکھلائیں. اپنا دیدار کرانے کے لیے نہیں بلایا, نشانیاں دکھانے کے لیے. قرآن نے کہا, سورہ بنی اسرائیل میں بھی کہا اور سورہ نجم میں بھی کہا. سورہ بنی اسرائیل میں کہا کہ اللہ اس لیے دورہ کرایا, سفر کرایا, تاکہ اللہ اپنے بندے خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بعض نشانیاں دکھا دے. اور سورہ نجم میں ہے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بعض بڑی نشانیوں کا مشاہدہ معائنہ کر لیا. تو وہاں بھی ذکر کیا ہے, نشانیوں کو دیکھا ہے. اگر اللہ کو دیکھا جاتا تذکرہ ہو جاتا. اس لیے صحیح عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں ضرور تشریف لے گئے, لیکن پردہ کے آڑ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو ہوئی, آپ نے دیدار نہیں کیا. کیا فرمایا؟ وجوہ یومئذ ناظرہ, بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے, الی ربہا ناظرہ, اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. ووجوہ یومئذ باسرہ, اور بہت سے چہرے اس دن اداس ہوں گے, منہ بنا ہوا ہوگا, مرجھایا ہوا ہوگا, تھکا مادہ ہوگا. پھر سی بات ہے, ایک انسان جب مجرم کی طرح پہنچتا ہے, اس پر مردنی چھائی رہتی ہے, چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہوتی ہے, چہرے سیاہ اور کالے پڑ جاتے ہیں, انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے, اور بار بار ماضی اور پچھلے دور کی چیزوں کو سوچتا ہے, وہ گم ہو کے اسی میں رہتا, چہرے کی ساری رونق چھن جاتی, اس کی حشاشیت اور بشاشیت کا خاتمہ ہو جاتا. فرمایا بہت سے چہرے اس دن اداس ہوں گے. تظن ان یفعل بها فاقرہ, وجہ کیا ہے؟ وہ چہرے محسوس کریں گے, سوچیں گے کہ آج ان کے ساتھ تو کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے. ایک انسان 25 کے جی کا بوجھ اٹھا سکتا ہے, اس پہ ایک من ڈال دیجئے, کنٹل ڈال دیجئے, اس کی گردن جھک جائے گی, کمر اس کی ٹیڑھی ہو جائے گی. کہتے ہیں کمر توڑ. کہا تظن ان یفعل بها فاقرہ, وہ سمجھیں گے, یقین کر لیں گے کہ آج ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے, ہڈی پسلی چکنا چور ہونے والی ہے. اللہ کا عذاب اور گناہوں کا بوجھ اس پر ایسا لدے گا کہ انسان دنیا میں تو گناہ آرام سے کر لیا, پتہ نہیں چلا, لیکن وہ بوجھ بن کر جب انسان کے کندھے پر ڈالا جائے گا تو اس کی کمر ٹوٹ جائے گی. کلا اذا بلغت التراقی, ہرگز نہیں, جب جان ہنسلی کے قریب آ جائے گی. یہ جو حصہ ہے, عورتیں پہلے چاندی کی ہنسلی پہنا کرتی تھی, یہ دیکھیے اس حصے کو ہنسلی نما بنایا گیا. یہاں تک جب انسان کی سانس چلے گی, مرنے کے قریب آ جائے گا, اندر باہر اس کی سانس ہو رہی ہے, جانکنی کے عالم سے دو چار ہے, غرغرے کا عالم ہے, ڈاکٹر سارے فیل ہو چکے ہیں, رشتہ دار دوست احباب وہاں موجود ہیں, ہر ایک کی زبان سے الگ الگ انداز کی بات نکلتی ہے. لاؤ کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو کم سے کم دم کروا دو, شاید اسی بہانے اس کی جان بخشی ہو جائے, آسانی سے اس کی روح نکل جائے, یا اسے صحت یابی مل جائے. یہ زمانہ جاہلیت میں طریقہ رائج تھا, اسی کی طرف اشارہ کیا گیا. شرعی جھاڑ پھونک کرنا منع نہیں کر سکتے, لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ انسان جاگنے کے عالم سے دو چار ہے, سورہ یاسین پڑھو جلدی روح نکل جائے گی, تو یہ قرآن مقدس پہ ظلم ہے. قرآن روح ڈالنے کے لیے آیا تھا, روح نکالنے کے لیے نہیں آیا تھا. بدقسمتی ہے کہ ہم نے قرآن کو روح نکالنے کا ذریعہ بنا دیا اور روح میں تازگی پیدا کرنے کا ذریعہ نہیں سمجھا. کیا فرمایا؟ کلا ہرگز نہیں. اذا بلغت التراقی, جب انسان کی روح بالکل اس کی ہنسلی کے قریب, گردن کے قریب آگے, ترقوقہ کہتے ہیں, ترقوہ ایسی رس کو, ایسی رگ اور نس کو کہ جس کے کٹ جانے کے بعد انسان زندہ نہیں رہتا ہے. یعنی وہاں تک اٹکی ہوئی روح بس اوپر جائے کہ نیچے جائے, اوپر منہ سے نکل جائے, ناک سے نکل جائے, اور آدمی اس کی آنکھ دیکھتی رہ جائے. دیکھتے ہیں کہ انسان جب مرتا ہے اس کی آنکھ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے, تو فرشتے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی روح لے کے جا رہے ہیں. اس لحاظ سے کہا گیا جو لوگ قریب ہو فوراً اس کے منہ بند کریں اور اس کی آنکھ بند کریں, کیونکہ منہ کھلا رہا ایسی روح نکل گئی. اب آنکھ سے وہ دیکھ رہا ہے تو آنکھ پتھرائی ہوئی ہے. اگر کچھ دیر کے بعد, کچھ دیر کے اندر جلدی سے آنکھ نہیں بند کیا, منہ نہیں بند کیا, وہ کھلا کے کھلا ہی رہ جاتا ہے. تو کہا جلدی سے منہ بند کر دو, جلدی سے آنکھ بند کر دو. کلا اذا بلغت التراقی, ہرگز نہیں, جب روح بالکل ہنسلی کے قریب پہنچ جائے, اس کے حلق کے قریب پہنچ جائے, تو کیا ہوتا ہے؟ وقیل من راق, تو کہا جاتا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا, ڈاکٹروں کی ڈاکٹری فیل, علاج معالجہ ختم,
اخیر میں ڈاکٹر بھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے، بھائی اللہ اور بھگوان بھروسے اس کو چھوڑ دیجیے، جو کھاتا ہے کھلائیے پلائیے، ہماری ڈاکٹری کے اعتبار سب کچھ سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ اسے کیا پتا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو زندگی دینا چاہتا ہے، سارے ڈاکٹر ختم ہو جائے، اس کی زندگی مل جاتی ہے، اور اگر زندگی نہیں دینا چاہتا ہے تو سارے اسباب وسائل وہاں موجود، رشتہ دار کنبے کے افراد موجود، ڈاکٹروں کی ٹیم موجود، کسی صورت میں جان ہی نہیں دیں گے، لیکن قفس عنصری سے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، اور انسان وہاں رہتے ہوئے اس کے کچھ ساتھ نہیں دے پاتا ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ اب جدائی کی گھڑی ہے، یہاں جان اٹکی ہوئی ہے۔ انسان سوچتا اب جانے والے ہیں، جو آس پاس کے لوگ کچھ تو کر نہیں سکتے، اپنے اختیار میں تو ہے ہی نہیں، بہت قریب کا آپ کا آدمی ہے، بہت قریب کا ماں باپ ہو، رشتہ دار ہو، پریشانی سے دو چار ہے، اب وہاں اپنی محبتوں کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنی جانب سے ہمدردی دکھا سکتے ہیں، لیکن اس کی مصیبت و تکلیف کو بانٹ نہیں سکتے۔ انسان کتنا بے یار و مددگار، اندازہ لگا لیجیے۔ جواب اخیر وقت میں سب کے محتاج ہونے کے باوجود کسی جانب سے آپ کی محتاجی دور نہیں ہوتی ہے، محتاجی دور کرنے والا اللہ ہے، تو کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگایا جائے اور اسی سے اللہ کی بارگاہ میں، اسی کی بارگاہ میں گریہ وزاری کی جائے کہ الہی تو ہی صحت دینے والا ہے، تو ہی تندرستی بخشنے والا ہے، تو آسائش آرام کا معاملہ کرنے والا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مناسب سمجھے گا تو آرام دے دے گا، اور اگر وقت آپ کا پورا ہوگا تو اپنے پاس بلا لے گا۔ کم سے کم عقیدے کی درستگی تو برقرار رہے گی، ورنہ انسان جب مصیبت میں پڑتا ہے، اس کا مال بھی جاتا ہے، اس کی جان بھی جاتی ہے، اس کی عزت و آبرو بھی جاتی ہے، اور اس تمام چیزوں سے بڑھ کر اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ سب چلا جائے ایمان باقی رہے۔ یہی وجہ ہے فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کسی انسان کا ایمان برقرار رہتا ہے اور اس کی زبان سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نکلتا ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ اس لیے کہا جاتا کہ جو لوگ مریض کے پاس بیٹھے ہو، الٹی سیدھی بات نہ کریں، شکوہ شکایت نہ کرے، گالی گلوج نہ کرے، آپس میں لڑائی بھرائی کی بات نہ کرے، ایک دوسرے کو کوسنا نہ کر شروع کر دے، بلکہ مریض کے پاس بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، تاکہ آپ کی بات کو سن کر یہ اس کے لیے تلقین ہو جائے اور اپنی زبان سے وہ لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دے۔ علماء نے لکھا اب کہہ بھی نہیں سکتے پڑھیے لا الہ الا اللہ، کہ ہو سکتا ہے مصیبت کی تکلیف سے دو چار ہونے کے نتیجے میں ان کا جاؤ ہم نے پڑھیں گے، ہم تو تکلیف میں پڑے ہوئے خواہ ختم کلمہ پڑھاتے ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اسلام علماء نے لکھا کہ ایسی جگہ پر آپ کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کے پاس آہستہ آہستہ پڑھیے، آپ زبان سے اتنا پڑھیے کہ وہ سن لے، اتنا چلا چلی مت کیجیے ان کے کان میں ڈسٹرب تکلیف ہو جائے، بلکہ اتنا زور سے پڑھیے کہ وہ سن لے، اور شاید آپ کے سننے کے نتیجے میں وہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کو تلقین بولتے ہیں، لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، قریب المرگ، مرنے کے جو قریب آدمی ہے اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیجیے۔ ایک صورت یہ کہ مزاج ٹھیک ٹھاک ہو، انہیں کہیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے، لیکن اگر زیادہ تکلیف میں ہو تو پڑھنے کا حکم مت دیجیے، بلکہ ان کے سامنے پڑھیے، شاید آپ کو دیکھ کے وہ پڑھنا شروع کر دیں، پھر اس کی تقدیر سنور جائے گی۔ تو انسان جب مصیبت میں گرتا ہے، اس کا مال بھی جاتا، اس کی جان بھی جاتی، اس کی عزت بھی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اگر ایمان گیا سب چلا گیا، اس لیے ایمان بچائیے، مال چلا جائے اس کی پرواہ نہ کیجیے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، پنڈلی پنڈلی سے سٹ جائے گی، مطلب آدمی کا پاؤں اٹھے گا نہیں۔ جس پیر پہ، جس ٹانگ پہ انسان دندناتا پھرتا ہے، کمزور رہے کہ طاقتور رہے، خوب دوڑ دھوپ کرتا ہے، کسی کے خلاف کرنا ہو مظاہرہ کرنے میں بڑا آگے آگے رہتا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے میں اپنے قدموں کا استعمال بے انتہا کرتا ہے، ایسا لگتا ہے اچھل اچھل کے آدمی کارنامہ انجام کرتا ہے۔ کہ جب صورتحال یہ ہوتی ہے موت کے قریب، تو روح ادھر سے نکلنا شروع ہے، ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے، پاؤں کام نہیں کر رہا ہے، اب پاؤں ایک دوسرے سٹا ہوا ہے، ایک صورت تو یہی ہے۔ دوسری چیز کو انسان تکلیف سے دوچار ہوتا اور روح نکلنے والے تو انسان پاؤں رگڑتا ہے، اس طریقے سے ہاتھ پاؤں کرتا رہتا ہے، یعنی ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں سٹاتا ہے، گویا ایک طرح سے تکلیف دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن کیا ہوگا جب اس کی روح پرواز کرنے کا ٹائم آ چکا ہے تو پاؤں کو پاؤں رگڑنے سے سوچتا ہے کہ آرام پہنچ جائے گا، کچھ آرام پہنچنے والا نہیں ہے۔
ایک صورت تو یہ ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ جب روح نکل جاتی ہے اس کا پاؤں دونوں اپنی جگہ پر رہتا، دونوں کو سٹا دیا جاتا ہے۔ اگر پاؤں پھیلا ہوا رہ جائے گا تو ویسے ہی پھیلا ہوا رہ جائے گا۔ اس لیے قریب المرگ کے پاس لوگوں کو ہوشیار اور چوکنا رہنے کا حکم دیا جاتا کہ جو ہی روح قبض ہو جائے اس کی ٹانگ کو سٹا کر دونوں انگوٹھے کو باندھ دے، تاکہ پاؤں اس طرح چھترا ہوا نہ رہے بلکہ قریب قریب رہے۔ پھر اس کے ہاتھ کو ٹھیک ٹھاک کر دے، ادھر ادھر نہ رہے، ورنہ اگر ایسے رہ گیا تو لے جانے میں بھی دقت ہے، اس لیے ٹھیک کر دو۔ منہ کھلا رہتا ہے، منہ بند کر دو، ناک کھلی رہتی ہے، آنکھ بند کر دو، گردن ٹیڑھا ٹوڑی ہے اس کو سیدھا کر دو، تاکہ آپ دفن کرنے جائیں تو آرام سے اسی کے سیدھاپن کے سہارے اچھے انداز میں دفن بھی کر سکے، ورنہ ان کو تکلیف تو ہوگی، آپ کو بھی تکلیف ہوگی اٹھانے بیٹھانے میں۔ کیا فرمایا؟ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی سے سٹ جائے گی اس کی حرکت قدم۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، آج کے دن آپ کے رب کے پاس جانے کا ٹائم ہو گیا۔ یعنی جب انسان کی روح پرواز کہتے ہیں اللہ کے پیارے ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، اسی محاورہ کو یہاں استعمال کیا گیا کہ اپنے رب کے پاس جانے کا وقت ہو گیا، فرشتے آتے ہیں لے کے چلے جاتے ہیں۔ دوسری بات کلا اذا بلغت التراقی، دوسرا معنی یہ کیا گیا جب اس کے اٹھانے کا وقت آ جائے گا، جب فرشتے آتے ہیں قیل من راک، کون اس کو لے جانے والا، کون اٹھانے والا ہے؟ اچھے عمل والا فرشتہ، اچھے انسان کی روح نکالنے والا فرشتہ، یا برے عمل اور برے انسان کی روح نکالنے والا فرشتہ؟ اب دونوں قسم کے فرشتے وہاں موجود ہیں، ہم لے آئیں گے تو ہم لے آئیں گے۔ پھر دیکھا جاتا کہ انسان کیسا ہے، اچھے عمل کرنے والا تھا تو اچھی روح نکالنے والے فرشتوں کے حوالے کیا جاتا، اور اگر اس کا عمل برا ہوتا ہے تو اسی پر متعین فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ انسان مرنے کے وقت میں بطور خاص مجبور محض ہو جاتا ہے، جوان ہو کہ بوڑھا ہو، بچہ ہو یا ادھیڑ ہو، عورت ہو یا مرد ہو، کمزور ہو یا پہلوان ہو، جب روح نکلنے کی باری آتی ہے سب ختم۔ کہتے شدھ بدھ اس کا ہرا گیا، عقل و شعور کام نہیں کرتا ہے، کچھ دیر پہلے سے اس کے مزاج میں جو باتیں چل رہی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ زندگی کا سارا معاملہ ان کے سامنے گھوم گیا، زندگی کی ساری چیزیں گھوم گئی، سامنے آ گئی۔ اب انسان سوچتا اب کیا کریں، اب تو فرصت بھی نہیں ہے، توبہ کرنے کا ٹائم بھی نہیں ہے، کسی کا مسئلہ حل کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، اب کہاں جائیں؟ تو سوائے افسوس کے اور پچھتاوے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، اس نے تصدیق نہیں کیا اور اس نے نماز نہیں پڑھی، نہ قرآن کی تصدیق کیا، نہ رسول کی تصدیق کیا، نہ اللہ کی تصدیق کیا، نہ قیامت کی تصدیق کیا۔ تصدیق مطلب سچا جاننا۔ جو انسان اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کے دین کو اور قیامت کے دن کو، شریعت اسلامیہ کو سچا نہیں سمجھتا ہے تو وہ انسان منمانی کرتا ہے، منمانی کرنے کے نتیجے میں سب سے پہلے اس کی نماز چھوٹتی ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ فلا صدق، اس نے تصدیق نہیں کی، سچ نہیں جانا، ولا صلی، اور اس نے نماز نہیں پڑھی۔ مطلب کیا ہے؟ عقیدہ آخرت سے اور رسالت کی سچائی کی تصدیق کرنے سے انسان نماز کا پابند ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ ہم یہاں سے کچھ لے کے جا نہیں سکتے، ہمارا نام اعمال میں اگر نماز اور دیگر عبادات شامل ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہی اعمال کے نتیجے میں سرخروئی کی دولت سے مالا مال ہو سکتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے پھر کہیں کا نہیں رہیں گے۔ یہی وجہ ہے قیامت کے دن انسان کے اعمال میں سے سب سے پہلے جس چیز کی پرشش ہوگی وہ نماز ہے۔ آپ کی نماز درست ہے، معاملہ صحیح ہو جائے گا، اور نماز کا مسئلہ بگڑ گیا آپ کہیں کا نہیں رہیں گے۔ فرمایا اس نے تصدیق بھی نہیں کی اور اس نے نماز بھی نہیں پڑھی۔ ابھی موت کے وقت میں انسان سوچ رہا ہے، لیکن حال تو اس کا یہ تھا کہ کبھی سچا مانا ہی نہیں۔ اللہ اس کے رسول کی طرف بلانے والے بھی آئے، مبلغین، مصلحین، داعی و دعات ان کے پاس آئے، تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔
نماز پڑھنے کی بار بار تلقین کی گئی، لیکن نماز پڑھنے کی فرصت ہی نہیں، دنیا کا سارا کام کاج کرنے کی فرصت ہے، نماز کی فرصت نہیں ہے۔ ولیکن کذب وتولی، لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا۔ جس بات کی تصدیق کرنی چاہیے تو اس کو جھٹلا دیا، تکذیب کر دیا۔ اللہ کی طرف لو لگانا چاہیے تھا کہ رخ کرو اللہ کی طرف اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو انسان پیٹھ دکھا کے بھاگ جاتا ہے، نہیں ہمیں ادھر جانا ہی نہیں ہے۔ آپ بلاتے ہیں مسجد آ جاؤ، وہ دوسرے رخ لے لیتا ہے، مسجد کو پیٹھ دکھا کے چلا جاتا ہے۔ تو کہا ولیکن کذب وتولی، لیکن اس نے جھٹلا دیا اور منہ موڑ لیا، تصدیق نہیں کی قیامت کی، تصدیق نہیں کی آخرت کی، تصدیق نہیں کی رسول اللہ کی، تصدیق نہیں کی کتاب اللہ کی، اور تصدیق نہیں کی اللہ کی۔ ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنا چاہیے تھا، جھٹلا دیا، تکذیب کر دیا۔ اسے نماز پڑھنا چاہیے تھا، وتولی، اس نے منہ موڑ لیا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا اتراتا ہوا گیا، پھر وہ گیا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا، اتراتا ہوا۔ جو انسان اتراتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، کہا ابھی پاؤں پٹک پٹک کے چل رہے تھا، سراپا مظاہرہ بنے ہوئے تھے، انقلابی زندگی گزار رہے تھے، لیکن تھوڑی دیر پہلے کا حال تمہارا کیا تھا کہ روح قبض کرنے والے فرشتے آئے اور پاؤں کی جانب سے تمہاری روح قبض ہونا شروع ہو گئی، تمہارے پاؤں ایک دوسرے سے سٹ کے رہ گئے، اب ہٹانے کی بھی ہمت و جرأت تمہارے پاس نہیں ہے، لیکن یہی ٹانگ تمہارے پاس تھی، تم منمانی کر رہے تھے، کبھی اندر کبھی باہر، کبھی دوست احباب کی مجلس میں، کئی پارک اور ہوٹل میں، اور کئی مختلف جگہوں پر مختلف قسم کے کارنامے تم انجام دے رہے تھے، اور اپنی ٹانگوں کا اور پاؤں کا غلط استعمال کر رہے تھے۔ کیا کہا؟ ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر وہ گیا اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا، ایسا لگتا ہے زمین کو پٹک پٹک کر کے اپنی ٹانگ کو زمینی کو پھاڑ دے گا۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طوبا، اے تکبر کرنے والے، تم اپنی ٹانگوں سے نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ بلندی میں پہاڑ کو چھو سکتے ہو، تمہاری تو کوئی مجال ہی نہیں ہے۔ لیکن انسان جب اتراتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تو کبھی زبان سے بولتا ہے اور کبھی اپنے حرکات و سکنات سے اس کا مظاہرہ کراتا ہے کہ دیکھو ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر وہ گیا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا گھر والوں کی طرف گیا۔ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، افسوس تمہارے لیے افسوس، پھر افسوس تمہارے لیے افسوس، 4 مرتبہ افسوس کا تذکرہ کیا گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے، ایک بار دنیاوی زندگی پہ افسوس، ایک بار برزخی زندگی پر افسوس، ایک بار محشر کی زندگی پر افسوس، اور ایک بار جہنم کی زندگی پر افسوس۔ کیا فرمایا؟ اولا لک فاولا، بس افسوس ہے تمہارے لیے افسوس ہے۔ ثم اولا لک فاولا، پھر افسوس ہے تمہارے لیے افسوس ہے، یعنی دنیا بھی افسوس، برزخ بھی افسوس، حشر بھی افسوس، اور جہنم بھی افسوس۔ افسوس کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ فرمایا افسوس کرنے سے فائدہ کچھ نہیں ہے، اگر چاہتے ہو کہ افسوس سے بچ جاؤ تو دنیاوی زندگی کو مزرعۃ الآخرہ بنا لو، آخرت کی کھیتی بنا لو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا بو گے ویسے ہی کاٹو گے، جیسا عمل ہوگا ویسے ہی بدلہ ملے گا، اچھے اعمال کرو گے اچھے بدلے پاؤ گے، برے اعمال کرو گے بری سزا پاؤ گے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان سمجھتا ہے کہ اللہ اسے یوں ہی بیکار چھوڑ دے گا، یا اسے یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ انسان آخرت سے غافل ہے، ایسا لگتا ہے کہ سمجھتا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کرے گا، نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ جب پکڑنے پر آئے گا تو اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑنے پہ بھی آئے گا تو کوئی اللہ کے مقابلے میں اس کو اپنی گرفت میں لے بھی نہیں سکتا ہے۔ کیا فرمایا؟ انسان سمجھتا ہے، سوچتا ہے ان یترک سدی، کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا یوں ہی، حساب کتاب کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے نہیں، ہرگز نہیں۔ الم یک نطفۃ من منی یمنی، انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی جا رہی ہے۔
جو انسان بطور خاص تکبر کرتا اتراتا ہے اسے اپنی اوقات یاد دلائے قرآن نے. کیا کہا سنو, الم یک نطفۃ من منی یمنا, کیا وہ منی کا ایک قطرہ نہیں تھا جو ٹپکایا گیا. انسان جب پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے ماں باپ کا میل ملاپ ہوتا ہے, میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں. مرد کے ریڑھ کی ہڈی سے پانی نکلتا ہے اور عورتوں کے سینہ سے پانی نکلتا ہے, اور دونوں پانی نکل کر کے رحم مادر میں جمع ہوتا ہے. پھر جس کا پانی غالب آتا ہے اسی کے مطابق بچہ پیدا ہوتا ہے. مرد کا پانی غالب آیا تو لڑکا پیدا ہوتا, یا مرد کی شکل کا بچہ پیدا ہوتا. اور اگر عورت کا پانی غالب آتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے, یا عورت کی شکل کا بچہ پیدا, لڑکی یا لڑکا پیدا ہوتی ہے. کیا فرمایا, الم یک نطفۃ من منی یمنا, کیا وہ نہیں تھا منی کا قطرہ جس کو ٹپکایا گیا, ڈالا گیا. ثم کان علقہ, پھر وہ خون کا لوتھڑا بنا. فخلق, پھر اللہ نے اسے بنایا. فسوا, پھر ٹھیک ٹھاک کیا. کتنے مراحل گزرے, 4 مہینہ 3 چلہ کا معاملہ ہوتا ہے. 4 مہینے کے بعد انسان کا جسم پورے طور سے تیار ہو جاتا, اس میں روح ڈالی جاتی. فرشتے پوچھتے ہیں اللہ شقی لکھے کہ سعید لکھے, نیک بخت لکھے کہ بدبخت لکھے, کب تک زندہ رہے گا بتائیے. ساری تقدیر کی بات وہی ہوتی ہے. زمین و آسمان کے بنائے جانے سے پہلے پوری 50,000 پہلے ساری کائنات کی تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ چکا ہے. یہ تقدیر ازلی ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے, ابھی پیٹ کے ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا, تو اس وقت میں تقدیر عمری لکھی جاتی ہے. وہاں سے نوٹ کرا کر کے فرشتوں کا حوالہ کیا جاتا, ابھی اس کی عمر بھر کی تقدیر یہ ہے, کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. سارا جنم پتر سانچہ تیار کر کے تمہارے پاس رکھ. پھر اس کے بعد رمضان کے مہینے میں شب قدر میں تقدیر سنوی ہوتی ہے, یعنی سالانہ تقدیر ہوتی ہے. اسی عمر بھر سے پھر کاٹ چھانٹ کر کے ایک فائل تیار کر کے دے دیا, اب یہ سال بھر اس کا ایسا رہے گا. یہ سال بھر ہے, یہ عمر بھر ہے, اور یہ ہمیشہ کے لیے. کیا فرمایا اللہ نے, ثم كان علقة فخلق فسوى, پہلے تو منی قطرہ تھا, پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنا, پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کے حصے کو بنایا, پھر ٹھیک ٹھاک کر دیا. فجعل منه الزوجين الذكر والانثى, پھر اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا بنایا, عورت و مرد بنا دیا. کوئی عورت اور کوئی مرد, یہ اسی ایک پانی کا قطرہ ہے. ماں باپ کے میل ملاپ کے نتیجے میں کیا انسان ایسا کر سکتا ہے؟ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے. اب اگر اللہ کسی کو دیتا ہے تو انسان کو اس پر غور فکر کرنا چاہیے کہ ولادت کے موقع پر یا ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں جمع ہونے کی صورت میں اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. وہ پانی کہ اگر آپ کے بدن پہ لگ جائے تو گھن محسوس کرتے ہیں. وقتی طور سے انسان جب اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوتا ہے بڑا لطف اور مزہ آتا ہے, لیکن جو ہی معاملہ تمام ہو گیا, ڈسچارج ہو گیا, انزال ہو گیا, پانی قطرات باہر ہو گئے, آپ کا جوش ٹھنڈا ہو گیا, آپ کی اہلیہ کا جوش ٹھنڈا ہو گیا, اب جلدی دونوں سے الگ ہو جاؤ. اچھا لگتا ہے, بدن میں لگا ہوا ہے, گھن محسوس ہوتا ہے, کچھ بدبو سی آ رہی ہے. تو کہا ایسا پانی کہ جس کے بدن میں لگ جانے کے بعد گھن محسوس کرتے ہو, کیا تمہارے پر ایسا زمانہ نہیں گزرا جو تم کسی ذکر کے لائق بھی نہیں تھے؟ وہ صورتحال کو دیکھو, اور زمین میں جو دندناتے پھرتے ہو, تکبر کرتے ہو, اتراتے غرور پندار کرتے ہو, اس کو بھی دیکھو. تمہارا حال تو وہ ہے اور تمہارا حال یہ ہے. علاوہ اس کے انسان جب اپنی کمزوری کا احساس کرنا چاہے اور دیکھنا چاہے کہ ہم کیا ہے, کتنا مجبور ہے, وہ جا کے باتھ روم میں بیٹھ جائے. جب کپڑا کھول کے بیٹھتا ہے اسے احساس ہوتا ہے پیشاب باہر نہ ہو تب پریشان, اور بار بار قطرہ گر جائے تب بھی پریشان, لوز موشن ہو جائے تب بھی پریشان, قبضت ہو جائے تب بھی پریشان. کتنا پریشان ہوتا ہے بھائی. زندگی تو آپ کی ہے, پھر کس بات کی اکڑ ہے. ایک انسان بڑا خوشنما دکھائی دیتا ہے, جمال گوٹا کھلا دیجئے, 4-5 اس کے باتھ روم ہو جائیں گے, ساری خوشنمائی ختم ہو جاتی ہے. جو اس کی محبت و پیار پر انسان فریفتہ ہوتا ہے, اب چمڑے کے ڈھیلا پن کے نتیجے میں اور اس کے چہرے کے پیلا پن کے نتیجے میں وقتی طور سے گھن محسوس کرتا ہے. تو آپ پیخانہ سے محبت کر رہے تھے. حقیقی محبت کرنے والا انسان وہ ہوتا ہے
کہ تکلیف میں ہو یا آرام میں ہو اپنی محبت کا یقیناً وہ اظہار کرتا ہے، اور اگر دنیاوی اغراض و مقاصد کی دوستی ہوتی ہے وہ مطلب کہ یار ہوتا ہے، جب تک حالات صحیح ہے الحمدللہ، اور حالات بگڑے چلتے ہیں۔ اس صورت قرآن نے کیا کہا کہ انسان سوچتا کہ ان کو یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، کیا وہ منی کا قطرہ نہیں تھا جس کو ٹپکایا گیا، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر اسے ٹھیک ٹھاک بنا، پھر اسے اس کے جسم کے حصے بنائے گئے اور ٹھیک ٹھاک کیا گیا، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اسی اللہ نے اس کے ذریعے سے جوڑا بنایا، مرد و عورت کو بنا دیا۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا وہ اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ مردہ کو زندہ کر دے؟ منی قطرہ تو مردہ ہی تھا، ماں باپ کے میل ملاپ کے نتیجے میں استقرار حمل ہوا، رحم مادر میں اس کا ٹھہراؤ ہوا، اس میں جان کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ جو اللہ بے جان کو جاندار بنا سکتا ہے وہ جاندار کو بے جانی بنا سکتا ہے، پھر اسی بے جان کو پھر جاندار بنا سکتا ہے۔ موت سے دوچار کرنے والا اللہ کیا زندگی بخش نہیں سکتا؟ جب آپ کے پاس زندگی نہیں تھی تو اللہ نے اثر و نو بنایا تھا، اب تو آپ کا فرما تیار ہو گیا ہے، انسانی شکل میں موجود آپ ہیں، اب دنیا سے جا رہے ہیں، مٹی آپ کی جسم کے حصے سے کھا کے برابر کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نقش و فرما تو موجود ہے، جس جسم کے ساتھ آپ نے اچھا برا یہاں کام کیا ہے اسی جسم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور اسی کو ثواب ملے گا یا اسی کو سزا پہنچے گی۔ فرمایا الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ مردہ کو زندہ کر دے؟ جب قادر ہے تو تمہیں آخرت کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ دنیاوی زندگی میں دندناؤ مت، بلکہ دنیاوی زندگی کو آخرت کی کامیابی کے لیے استعمال کرو، ورنہ میدان محشر میں تمہاری حاضری ہوگی اور پھر تمہیں حساب چکانا پڑے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ قیامہ ختم انشاءاللہ آئندہ سورۃ الدہر کی تلاوت ہوگی اور اس کی تفصیل بیان ہوگی۔